اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان منا اہل البیت۔ ناظرین کرام، میرا موضوع گفتگو سلیمان فارسی کا مختصر تعارف ہے۔ حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد محترم ایک کسان تھے جو کھیتی باڑی کرتے تھے اور ان کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا نام ابتدا میں روز بہ تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کے والد محترم ایک آتش پرست تھے اور اپنے مذہب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور حضرت سلیمان فارسی سے بھی یہی تاکید فرماتے تھے کہ ہمارا مذہب ہی سچا مذہب ہے، کوئی اور مذہب سچا مذہب نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلیمان فارسی کے دل میں حق کی تلاش اور حق کی جستجو موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جوانی میں ہی حق کے تلاش کے لیے جستجو شروع کر دی، اور جوانی کے عالم میں ہی انہیں عیسائی مذہب ایک سچا مذہب نظر آیا تو وہ اسی عیسائی مذہب پر ایمان لے آئے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے عیسائی مذہب ہی سچا مذہب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان فارسی عیسائی مذہب پر ایمان لے آئے۔ حضرت سلیمان فارسی مختلف عیسائی علماء سے علم دین حاصل کرتے رہے اور اپنی زندگی میں بہت ساری دینی تعلیم حاصل کی، اور ان کے علماء نے حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام کو مختلف علامات بتائیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں جو اس دنیا میں آخری نبی ہوں گے اور خاتم المرسلین ہوں گے۔ حضرت سلیمان فارسی اس نبی کا انتظار کرنے لگے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ حجاز کی سرزمین ہے، جن کو کھجوروں والی زمین بھی کہتے ہیں۔ اس کھجوروں والی زمین میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے اور یہی سچے نبی ہوں گے۔ ان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ یہ صدقہ کو نہیں کھائیں گے اور ہدیہ کو قبول کر لیں گے، اور دوسرا ان کے پشت مبارک پر مہر نبوت موجود ہوگی۔ حضرت سلیمان فارسی نے حجاز کی سرزمین کا قصد کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی ایسا قافلہ ملے جس کے ساتھ مل کر میں حجاز کی سرزمین کی طرف سفر کر سکوں۔ آخر میں انہیں ایک قبیلہ کلب ملا جن کے ساتھ حضرت سلیمان فارسی حجاز کی سرزمین کی طرف تشریف لے گئے، لیکن قبیلہ کلب نے حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکے کے ساتھ انہیں ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ وہ یہودی حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا، حضرت سلیمان فارسی پر ہمیشہ سختی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان فارسی اپنے اس یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا جو اس یہودی سے کہنے لگا کہ کوئی اس طرح کی شخصیت آئی ہوئی ہے جو کہتی ہے کہ میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور ان کے پاس مختلف معجزات بھی موجود ہیں، اور وہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی جو اپنی پوری زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور انہی کے انتظار کی وجہ سے وہ حجاز کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا، وہ اس یہودی کی باتوں کو سن کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان فارسی کا جو مالک یہودی تھا، اس نے حضرت سلیمان فارسی کو اس بارے میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا اور ان سے کہا کہ جاؤ، آپ اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔
لیکن حضرت سلیمان فارسی کو جب ان باتوں کا علم ہو گیا تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں خود ہی نکل پڑے۔ انہیں ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی ہوا کرتی تھی۔ اسی چھٹی میں وہ اللہ کے رسول کی تلاش میں مختلف جگہوں پر سفر کرتے۔ آخر کار انہیں اللہ کے رسول کا پتہ مل گیا اور وہ ان کے پاس اپنے باغ سے کچھ کھجوریں لے کر گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیں اور کہنے لگے کہ یہ کھجوریں صدقہ ہیں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، یہ میرے اصحاب کو دے دیں، اور انہوں نے اس صدقے کی کھجوروں میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ جب حضرت سلیمان فارسی نے ان کے سامنے صدقہ کی کھجوریں پیش کیں اور انہوں نے صدقے کی کھجور میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا تو حضرت سلیمان فارسی یہ سمجھ گئے کہ پہلی ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ پھر اگلی ملاقات میں جب حضرت سلیمان فارسی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ کھجوریں ہیں جو میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ان کھجوروں میں سے کچھ تناول فرمایا۔ جب حضرت سلیمان فارسی کے ہاں یہ علامات پوری ہو گئیں، یہ علامات ان کو معلوم ہو گئیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے انہیں کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس طرح حضرت سلیمان فارسی کی ملاقاتیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتی رہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت سلیمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اس محبت کی وجہ سے میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا مالک مجھے چھٹی بھی نہیں دے سکتا، میں فلاں یہودی کے ہاں غلام ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان فارسی، آپ اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی کیا شرائط ہیں اور کن شرائط کی بنا پر آپ مجھے آزاد کر سکتے ہو۔ تو حضرت سلیمان فارسی اس مالک یہودی کے پاس آئے تو اس یہودی نے کچھ شرائط رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے مقدار میں سونے کی مقدار مجھے چاہیے، اگر یہ سونے کی مقدار آپ لا دیں گے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 300 اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 300 یا 400 کھجوروں کے آپ درخت لگائیں، جب یہ درخت پھل دیں گے تو ان کے پھلوں سے جو پہلا نفع حاصل ہوگا اس کے عوض میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں۔ ان دو شرائط کے بنا پر میں آپ کو آزاد کر سکتا ہوں، وَإِلَّا میں آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان فارسی نے یہودی کی شرائط کو سنا اور اللہ کے رسول کے سامنے ان شرائط کو بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی مدد سے اور کچھ اپنی مدد آپ کے تحت حضرت سلیمان فارسی کو ایک سونا ہدیہ کیا جو مقدار میں اتنا ہی تھا جتنا کہ اس مالک یہودی نے مطالبہ کیا تھا۔ اب حضرت سلیمان فارسی اس سونے کو لے کر حاضر ہوئے اس مالک کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کی یہ پہلی شرط پوری ہوئی، یہ سونے کی مقدار جو آپ نے مطلوب کی تھی یہ اتنی ہی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کے اس مالک نے جب دیکھا کہ سونے کی مقدار اتنی ہی ہے تو یہ بہت حیران و پریشان ہوا، کیونکہ سونا دیکھنے میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن وزن میں اتنا ہی تھا جتنا اس یہودی نے مطالبہ کیا تھا۔ اس نے مختلف ترازو تبدیل کیے اور حیران ہو کے کہنے لگا کہ سونے کی مقدار اتنی ہی ہے، وزن اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے مانگا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا ہے۔ جب یہ شرط پوری ہو گئی تو اس یہودی نے کہا، چلو دوسری شرط جب پوری ہوگی تو پھر میں آپ کو آزاد کروں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ ان کی دوسری شرط بھی آپ پوری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلیمان فارسی سے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان فارسی، آپ جائیں اور درختوں کے لیے زمین کو ہموار کریں اور میں خود آ کر اس زمین میں بیج لگاؤں گا۔ حضرت سلیمان فارسی گئے اور اس زمین کو ہموار کیا جہاں پر کھجوروں کے درخت لگانے تھے۔ جب کھجوروں کے درختوں کی زمین ہموار ہو گئی تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور اپنے دست مبارک سے حضرت سلیمان فارسی کے لیے انہوں نے کھجوروں کے بیج بوئے۔ خدا کی
قدرت نے ایک معجزہ دکھایا، اور اللہ کے رسول کا یہ معجزہ تھا کہ جیسے اللہ کے رسول نے یہ کھجوروں کے بیج لگائے تو پہلے ہی سال میں یہ کھجوروں کے درخت اپنا پھل دینے لگے۔ حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھجوریں بہت دیر سے پھل دیتی ہیں، لیکن یہ سرور کائنات کے ہاتھوں کا یہ معجزہ تھا جس کی وجہ سے وہ درخت پہلے ہی سال میں پھل دینے لگے۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اس کی شرائط پوری ہو گئی ہیں تو انہوں نے حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ جب حضرت سلیمان فارسی اللہ کے رسول کے پاس آزاد ہو کر تشریف لے آئے تو اللہ کے رسول نے انہیں اصحاب صفہ کے مقام پر جگہ عنایت فرمائی کہ آپ اصحاب صفہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت سلیمان فارسی شرف میں اور علم میں باقی اصحاب کی نسبت افضلیت رکھتے تھے اور بزرگ بھی تھے۔ اس بزرگی اور اس علم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے انہیں اصحاب صفہ کا مسئول بنا دیا۔ جناب سلیمان فارسی اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے جتنی بھی غزوات لڑی ہیں جناب سلیمان فارسی ان کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ جو جنگ خندق کا ہے، جب جنگ خندق کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کہ ہم کس طرح مشرکین کو، اپنے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت سلیمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس طرف سے مدینے کو محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک خندق کھود دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن ہم پر اس طرف سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ایک طرف سے اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے پاس افراد کافی ہیں۔ تو سلیمان فارسی کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خندق کھودنے کا حکم صادر فرمایا۔ جب حضرت سلیمان فارسی اس عمل کے لیے سب کو مشورہ دے رہے تھے اور خندق کھودنے کے امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے تو سب کہنے لگے، کچھ کہنے لگے، مہاجرین کہنے لگے کہ حضرت سلیمان فارسی ہمارے ہیں، اور انصار کہنے لگے کہ حضرت سلیمان فارسی ہمارے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو یہ پیغام اللہ کے رسول کو پہنچا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سلیمان و منا اہل البیت، کہ حضرت سلیمان فارسی ہم سے ہیں۔ ایک مرتبہ اس مقام پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ سلیمان فارسی ہم سے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان احکام بیان کر رہے تھے، آیات الہی کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اتنے میں حضرت سلیمان فارسی تشریف لے آئے۔ جب اصحاب نے دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی تشریف لے آئے ہیں تو ان کے افضلیت کی وجہ سے اور ان کی بزرگی کی وجہ سے کچھ اصحاب کھڑے ہوئے ان کے احترام میں اور انہیں آگے تشریف لانے کو کہا۔ تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ یہ ایک بزرگ ہیں اور فارسی ہیں، اور یہ عرب نہیں ہیں، ایک عجمی ہیں، ان کو اس قدر مقام کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ان کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سلیمان و منا اہل البیت، کہ حضرت سلیمان فارسی ہم اہل بیت سے ہیں۔ ھذا ھو الحمد للہ رب العالمین۔